بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات اور اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطراً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی شرکست میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت میں اپنے والد کی خدمت میں گزارتا تھا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل وجبی خداوند حال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سبھی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکار اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے اور اسے اپنے جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادات بد کی وجہ سے ان کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے تھے۔ تنازع حابیل اور قابیل قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ تورات میان میں ان کا نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سندھ کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور ان کی تولاد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے ہوتے، یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں سے یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ حضرت حوا سے تو پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی عقداً دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تو آدم بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوبصورت تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل نے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موقف اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کے جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتا تھا کہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے محمد، آپ کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔
اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی نظر قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العزت نے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لو، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ۔ ظالموں کو یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کرنا اور آپس میں مل جل کر رہنا۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ اب حابیل نے بکریوں والے تھا، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربہ بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گھٹا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے آتا اور قربانی کے لیے جو پیش کیا جاتا اس کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک غصے میں آ گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اسی طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم آتی تھی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ تھی جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان بابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ واللہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمان تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ اس پہ ہاتھ اٹھا سکے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون اپنے ہاتھ سے نہ رنگوں۔ زمین پر آسمان انسان کا پہلا قتل وہ قابیل نے حابیل کا کیا تھا۔ نشین دفن کرنے کا طریقہ کوے نے سکھایا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اسے نشین کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعد مفسرین کا ذکر ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کے لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ وہ لاش کو شمال میں ایک پہاڑ جبل کاسون میں وہ غار موجود ہے جہاں میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈال اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔